آج کی اس مفید اور دلکش ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے تمام پیارے دوستوں کو قمر زمان کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی مائز۔ اگر آپ اسی طرح کے گریٹسٹ پیپل کی بایوگرافی، انسپریشنل سٹوری، موٹیویشنل ویڈیو اور انٹرپرینور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں، وہ بھی بالکل فری۔ آج ہم جس سائنسدان کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے ایلن ٹیورنگ۔ ایلن ٹیورنگ 23 جون 1912 کو لندن کے شہر آندھرا پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر ہسٹری میں اچھے انسانوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اس دنیا کے لیے کچھ کیا ہے۔ ایلن ٹیورنگ نے ہٹلر کی فوجوں کے سیکرٹ کوڈ کو ڈیکرپٹ کر کے کئی ملین لوگوں کی زندگی بچائی۔ جرمن کی وہ مشین جسے انگما کہا جاتا ہے، جس کو وہ ورلڈ وار 2 میں سیکرٹ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی سیکرٹ ایجنسیاں جیسے ISI، CIA، را آج بھی اس طرح کے کوڈ میں بات کرتی ہیں۔ ایلن ٹیورنگ ایک پڑھے لکھے خاندان، فنانشلی لحاظ سے کافی ٹھیک تھے۔ وہ کرسچین ریلیجیس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدا ہوتے ہی ایک جنس انسان تھے، اچھے قد و قامت اور خوبصورت انسان تھے۔ ایلن ٹیورنگ نے 1918 میں ماراتھن اولمپکس ریس میں حصہ لیا اور فزیکل پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ جیت نہ سکے۔ مانچسٹر یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ چند اہم مضامین میں ان کی گہری دلچسپی تھی، جیسا کہ وہ ایک بڑے میتھمیٹیشین، بیالوجسٹ اور فلاسفر تھے۔ ایلن ٹیورنگ کی ایک اپنی ایجاد کردہ مشین کوانٹم کے نام سے یا ٹیورنگ مشین کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی مدد سے الگوریدم بنائے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے۔ ایلن ٹیورنگ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے کیمبرج یونیورسٹی میں بطور پروفیسر اپنی خدمت سر انجام دی۔ ان دنوں ہٹلر نے جرمنی، فرانس، روس، برٹش اور کئی ممالک ہٹلر نے ورلڈ وار 2 کا آغاز کر دیا تھا۔ برٹش حکومت کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ ہٹلر کی فوجوں کے کوڈ کی بات کو سمجھ سکیں اور اس عمل کے خلاف کوئی رد عمل کر سکیں۔ اس کے لیے کافی لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، جس میں ایلن ٹیورنگ بھی تھے۔ ایلن ٹیورنگ ہی وہ مہان انسان تھے جس نے کوڈ کو کرپٹ کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے اور کئی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ 1946 میں ACE جیسے ایک کمپیوٹر کی بنیاد رکھی، جس دور میں ایسا سوچنا بھی ناممکن لگتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، انسان کا دماغ ایک ایسے آرگنز ہے جو کسی طرح کے ڈیٹا کے بغیر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میں ایک مخصوص قسم کا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اس طرح وہ مشینوں کے بارے میں کہتے ہیں، ان میں آپ جس طرح کا ڈیٹا محفوظ کر دیں گے، یہ اسی طرح سے کام کرنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ آج کی روبوٹ بات چیت کرنے، ایکسپریشن دکھانے کی اہل ہیں، ان میں کسی بھی زبان کا ڈیٹا ہو، وہ بولنے اور کام کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کئی انسانوں کی انتھک محنت کے بعد ہی یہ دنیا آج یہاں تک پہنچی ہے۔ اگر انسان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے کہ کہاں سے شروع ہوا اور آج یہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور کہاں چلی جائے گی، اس بات کا اندازہ ہم سر پھرے انسانوں کے تجسس سے لگا سکتے ہیں۔ بنی نوع انسان نے اور مٹی کے اس بنے پتلے نے اس پلانٹ سے آگے مارس تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ایلن ٹیورنگ کو قدرتی طور پر خواجہ سراج جیسے تھے۔ وہ ایک گے تھے، یعنی جو عمل قوم لوط میں پایا جاتا تھا۔ نیچر بائی ڈیفالٹ کچھ انسانوں کی قسمیں کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہیں لڑکے کی شکل میں، لیکن ان کا باقی ہارڈ ویئر چینج آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا باڈی سٹرکچر بدل جاتا ہے۔ جب ان میں خاص عمر کے بعد ہارمون چینجنگ ہوتے ہیں، یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں لڑکے، بعد میں لڑکی بن گئے۔ اسی کے اپوزٹ لڑکی پیدا ہوئے اور بعد میں لڑکے بن گئے۔ ان لوگوں کی زندگی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن یہ سسٹم آپریشن سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ایلن ٹیورنگ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب ان کی شادی ایرون میری سے ہوئی اور بعد میں ان کو پتہ چلا اور ان کے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ایلن ٹیورنگ کی بیوی نے
اس کی شکایت کر دی۔ جب برٹش گورنمنٹ کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا یا تو آپ علاج کروا لیں یا پھر ہمیں آپ کو جیل ڈالنا پڑے گا، ایدر ہارمونل ٹریٹمنٹ اور پریزن۔ برٹش لا کے مطابق یہ بات خلاف تھی، ایسے لوگوں کو وہ سزا دیا کرتے تھے۔ Unfortunately, Alan Turing was accepted the prisoner. The chemical basis of morphogenesis۔ 8 جون 1954 کو ریگریٹ کی آگ میں جلتے ہوئے 41 سال کی عمر پا کر، اپنی زندگی اور معاشرے کے لوگوں سے تنگ آ کر اور کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد، اس برٹش حکومت کا انسانیت کے خلاف قانون کی وجہ سے 1 سیک ایپل وتھ سائنائڈ کو کھا کر اس دنیا سے تنگ موت کی گہری نیند سو گئے۔ ایلن ٹیورنگ کی موت کے 13 سال بعد برٹش میں رہنے والوں کے کچھ باشندوں نے اس ہوم سیکچویلٹی کے خلاف مہم چلائی، جس کی وجہ سے یہ قانون بدل گیا۔ The British government finally decriminalized homosexuality۔ اس ویڈیو پر ہماری ٹیم کی خدمت کیسی لگی؟ لائک کا بٹن دبا کر ساتھ ہی ہماری ٹیم کی آپ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ If you think my talk about this topic all in one, so please comment on the section below and share this video much as you can۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔